بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرے، اور یہ معاشرے کی روایت بھی ہے۔ لیکن اس کائنات میں ایک شادی ایسی بھی ہوئی جس میں کائنات کے تاجدار کی بیٹی کی شادی ولیوں کے تاجدار کے ساتھ ہوئی، اور اس شادی کا عقد عرش الہی پر پڑا گیا۔ ناظرین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ کی شادی ہجرت کے دوسرے سال ذی الحج کی پہلی تاریخ میں ہوئی، جبکہ آپ دونوں کے درمیان نکاح کے صیغے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی جاری کر دیے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق عقد کے 10 مہینے بعد رخصتی ہوئی تھی۔ حدیث کی کتابوں کے مطابق حضرت علی علیہ السلام سے پہلے مہاجرین و انصار میں سے کئی شخصیات نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا رشتہ مانگا تھا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رشتوں کی مخالفت فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے مہر کے بارے میں مختلف اعداد و شمار روایات میں ہے۔ 400 سے 500 درہم کے درمیان آپ کا مہر تھا، جو شیعوں کے ہاں مہر سنہ کے نام سے معروف ہے۔ احادیث کے مطابق امام علی علیہ السلام نے اپنی زرع بیچ کر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا مہر ادا کیا۔ آپ دونوں کی شادی کی مناسبت سے پیغمبر خدا نے مدینہ کے لوگوں کو ولیمہ دیا۔ رخصتی کے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے دعا فرمائی، خدایا ان کے دلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک اور ان کی نسل کو مبارک قرار دے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے رشتے کے بارے میں بہت سی روایات اہل سنت اور شیعہ دونوں کی کتب میں موجود ہیں۔ ان کے مطابق حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے اصحاب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگا۔ پیغمبر اکرم نے ان کے جواب میں فرمایا، میری بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میں اس سلسلے میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ بعض مہاجرین نے حضرت علی سے حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگنے کی پیشکش کی، تو آپ نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آخر کار حضرت علی رسول خدا کے پاس گئے، لیکن شرم کی وجہ سے اس بارے میں کوئی درخواست نہ کی۔ تیسری بار آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگا۔ پیغمبر کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک ذرہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12.5 اقیہ سونا حق مہر رکھا اور حضرت علی کو ذرا واپس لوٹا دی۔ کہا گیا ہے کہ بعض مہاجرین نے حضرت فاطمہ الزہرا کے رشتے سے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا، تو آپ نے حضرت فاطمہ کے رشتے کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہونے کی تائید فرمائی۔ ابن شہر عاشوب نے مناقب آل ابی طالب میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کے وقت رسول خدا منبر پر گئے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں، اور اگر علی راضی ہو جائے تو 400 مسقال چاندی حق مہر کے ساتھ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ حضرت علی نے فرمایا، میں اس پر راضی ہوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہ کی موجودگی میں خدا نے حضرت علی کے لیے دوسری شادی حرام قرار دی تھی، اس لیے حضرت فاطمہ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ کلینی نے کافی میں امام سجاد علیہ السلام سے قول نقل کیا ہے کہ ہجرت مدینہ کے 1 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی شادی
حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رخصت فرما دیا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی بڑھانے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے۔ حضرت علی نے حق مہر کی ادائیگی کے لیے زرع، بھیڑ کی خال، یمنی کرتا یا اونٹ، ان میں سے کوئی ایک چیز فروخت کی تھی۔ جب رقم پیغمبر خدا کو دی تو آپ نے اس رقم کو گنے بغیر کچھ رقم حضرت بلال کو دی اور فرمایا، اس رقم سے میری بیٹی کے لیے اچھی خوشبو خرید کر لاؤ، اور باقی بچی رقم حضرت ابو بکر کو دی اور فرمایا، اس سے کچھ گھر کی اشیاء جن کی ضرورت میری بیٹی کو ہوگی وہ تیار کرو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار، حضرت یاسر اور کچھ اور صحابہ کو بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے جہیز کے لیے کچھ اشیاء تیار کریں۔ شیخ توسی نے جہیز کی فہرست یوں لکھی ہے: ایک قمیض جس کی قیمت 7 درہم تھی، برقع 4 درہم میں، خیبر کی تیار کردہ ابا، کھجور کے پتوں سے بنی چارپائی، 2 بچھونے جن کا بیرونی کپڑا موٹے کتان کا تھا اور ایک کھجور کی چھال سے اور دوسرا بھیڑ کی اون سے بھرا ہوا تھا، طائف کے تیار کردہ چمڑے کے 4 تکیے، اون کا ایک پردہ، ایک دستی چکی، تانبے کا تشت، چمڑے کا مشکیزہ، لکڑی کا بنا ڈونگا، دودھ دونے کے لیے گہرا برتن، پانی کے لیے ایک مشک، ایک لوٹا یا صراحی، مٹی کے مٹکے یا جام۔ یہ تھا وہ کل جہیز جو سرور کائنات نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو رخصتی کے وقت دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بلایا اور فرمایا، میری بیٹی کی شادی میرے چچا کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے لیے شادی کے دن کھانا دینا ایک سنت ہو، اس لیے جاؤ اور ایک بھیڑ اور 5 من جو مہیا کرو تاکہ مہاجرین اور انصار کو دعوت دوں۔ حضرت بلال نے یہ سب تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ نے یہ کھانا اپنے آگے رکھا۔ لوگ پیغمبر خدا کے حکم پر گروہ در گروہ مسجد میں داخل ہوئے اور سب نے کھانا کھایا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو کچھ مقدار میں جو بچ گیا تھا اسے آپ نے متبرک کیا اور حضرت بلال سے فرمایا، اس کھانے کو عورتوں کے پاس لے جاؤ اور کہو یہ کھانا خود بھی کھائیں اور کوئی بھی اگر ان کے پاس آئے تو اسے بھی اس کھانے سے دیں۔ شادی کے کچھ دن گزرنے کے بعد پیغمبر خدا کے لیے حضرت فاطمہ سے دوری مشکل ہو گئی، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو اپنے گھر میں ہی جگہ دی جائے۔ حارث بن نعمان جو کہ آپ کا صحابی تھا، جب وہ اس خبر سے آگاہ ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میرے سب گھر آپ کے نزدیک ہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب آپ ہی کا ہے، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا مال آپ کے لیے کام آئے، یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ میرے پاس ہو۔ پیغمبر خدا نے اس کو جواب میں فرمایا، خدا تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔